میں ہوں نویس ستی، اور اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد میں تقریباً 3,000 ایکڑ سے زائد جو نیشنل پارک ہے اس پر ایک قبضہ کیا گیا تھا، اور 2006 سے لے کے 2024 تک اربوں روپے کمائے گئے، کروڑوں روپے کی ٹیکس چوری ہوئی، اور منال، لا مونٹانا اور گلوریا جینز کے نام پر وہاں پہ جناب ریسٹورنٹ اوپن ہوتے ہیں، اور پاکستانیوں کو وہاں پر بھی لوٹا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر ظاہر ہے بڑے نام تھے. منال ریسٹورنٹ جس کے بھائی ہیں جو ہے وہ کامران علی افضل، جو کہ سیکٹری کابینہ ہے، انہوں نے ایک بڑی اینڈ ٹائم پہ گیم کی جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں نے یہ فیصلہ کر دیا تھا. جو وائلڈ لائف بورڈ مینجمنٹ ہے، انہوں نے جب کورٹ میں گئے کہ یہ اتنے عرصے سے یہ جو سیوریج کا نظام ہے اور جو یعنی جو نیچرل جو بیوٹی ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور پھر جو چند کمرے تھے اس کو ایک اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی گئی ہے، کرایہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن آپ اندازہ اسی سے کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کھانے کا جو وہ ہے، ایک بوفے کا جو ریٹ ہے 3500 پلس ٹیکس ہے، اور روزانہ جو ہے وہ کروڑوں روپے کی وہاں ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، اربوں روپے کے وہاں پہ ابھی تک، یعنی گزشتہ 18 سالوں میں جتنا پیسہ وہاں پہ رہا ٹیکس چوری ہوئی اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ چند لوگوں کو یہ کہے کہ جناب کے روزگار کا خاتمہ ہو رہا ہے، فلانا کا خاتمہ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ اس کے دوسرا پہلو دیکھیں کہ اگر آپ کوئی دو نمبری کر رہے ہو، چوری کر رہے ہو، ڈکیتی کر رہے ہو، اور آپ کہیں جی میرے پاس پورا گینگ ہے، میرے پاس 50 بندے ہیں اور میں چوری اب نہیں کروں گا لیکن ان روزوں کو لوگ روزگار دیں، ظاہر ہے آپ کی بہت سی برانچیز ہیں. جو کابینہ کے سیکٹری ہیں کامران علی افضل، ان کے بھائی ہیں لقمان علی افضل، ان کے منال ریسٹورنٹس ہیں، ان کے ایجین ووک کے نام سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ نیٹ ورک ہے، اور ڈائنو ویلی ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں یہ اس وقت ہوئی ہیں. نیشنل پارک پہ بھی زیادہ تر قبضے ہو رہے ہیں اور پیسہ آیا جب 2006 کے بعد یہ کیا، اور کامران علی افضل بڑے اہم عہدوں پہ رہے. آج بڑی ہوئی ہے. اچھا، اس ساری کھیل میں جو کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری ہے، اس کے بھی کچھ لوگ انوالو رہے ہیں. کلائمیٹ چینج منسٹری میں سیکٹری اعزاز ڈار جنہوں نے سمری موو کی، اور اتنی بڑی سازش کیسے ہوئی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور حسن رضا سعید جو کہ دوسری ٹرم میں موجود ہے، تو یہ وہ کیسے یعنی کہ سمری موو کرانے میں یعنی انہوں نے مس گائیڈ کیسے کیا سیکٹری اعزاز ڈار کو. یہ اوورال اگر میں آپ کو تھوڑا سا اس کا برڈ آئی ویو دوں تو ایک تو یہ ہے کہ جناب یہ وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جو ہے یہ آتا ہے کلائمیٹ چینج منسٹری کے انڈر. انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا، این جی او بھی ساتھ کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا جی ہم اس نیشنل پارک کو پریزرو کریں گے، ہم کوشش کریں گے. اس پر وہ کورٹ چلے گئے، دونوں کورٹس نے ان کے فیور میں فیصلے دیے. فیصلے ایسے نہیں ہوتے، سپریم کورٹ کے جب 3 ججز بیٹھے ہوں تو آپ کچھ لاجیکل چیزیں دیتے ہیں تو آپ کو جواب ملتا ہے. اینی ہاؤ وہ دونوں کیس جیت گئے. جب وہ جیت گئے تو سی ڈی اے آلریڈی جو ہے وہ وائلڈ لائف مینجمنٹ کے خلاف یعنی کہ منال ریسٹورنٹ کے فیور میں تھا. کامران علی افضل ظاہر ہے وہ سیکٹری کابینہ ہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو خاتون چیئر پرسن تھی رائنا سعید، اس کو راتوں رات ہٹا دیا گیا، اور اتنی بڑی سازش تیار کی گئی کہ جناب وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو کلائمیٹ چینج سے ہٹا کے فوراً راتوں رات جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر دیا جائے تاکہ سی ڈی اے جو ہے وہ کنٹرول کرے. پیسہ بھی ان کے پاس آنا تھا اور یہ معاملات بھی تھے. اس میں کامران علی افضل جو ہے وہ سیکٹری کابینہ وہ ذاتی طور پہ انوالو ہوئے، اور ان کا بھائی جو ہے لقمان علی افضل. یہ میں نے آپ کو سٹوری دی تھی، بہت سے لوگوں نے کہا جی دیکھیں کیوں بند ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتا ہے، کسی کو یہ پتا ہے کہ 2006 سے لے کر 2024 تک منال ریسٹورنٹ میں کتنا رینٹ دیا، کتنی ٹیکس چوری ہوئی، یہ کسی کو پتا ہے؟ نیشنل پارک کا کتنا نقصان ہوا یہ کسی کو پتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ بلائنڈلی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اینی ہاؤ اب کیا ہوا کہ راتوں رات جب ہوا تو جب کیس کا فیصلہ آ گیا وائلڈ لائف مینجمنٹ کے فیور میں، اور دوسرا آ گیا جناب کہ منال ریسٹورنٹ نے لکھ کے دیا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ منال ریسٹورنٹ کے مالک نے کورٹ میں جب چیزیں ثابت ہو گئیں کہ وہ گلٹی ہیں، کہ وہ بری طرح سے افیکٹ کر رہے ہیں نیشنل پارک کو، پھر انہوں نے لکھ دیا کہ والنٹریلی ہم 3 منتھ میں بالکل ویکیٹ کر رہے ہیں. جب آپ نے لکھ کے دیا تو آپ نے ملازمین کو کیوں نہیں بتایا؟ ملازمین کو بتانا چاہیے تھا، اور اس وقت بھی خبریں ہیں، ہم نے اس وقت بھی بتایا کہ یہ ہوگا. اب آ کر آپ لوگوں کو یعنی ایموشنلی آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آگے سوشل میڈیا پہ ہوں گے، لوگوں کو ریئلٹی کا پتا ہونا ضروری ہے. تو ریئلٹی یہ ہے کہ بری طرح سے انہوں نے افیکٹ کیا، اربوں روپے چوری کیے. کیونکہ آپ ان کا رینٹ چیک کریں، ان کا ٹیکسز چیک کریں، پھر سارا پیسہ انہوں نے یہاں سے بنایا. اور کیا ایک عام شہری کو بھی یہ حقوق ملتے ہیں جو لقمان علی افضل، جو کامران علی افضل کے بھائی کو ملے؟ تو یہ آپ کو نہیں ملے گا. یعنی ہو کل ہیئرنگ ہوئی اس کی، کیونکہ پیچھے بہت بڑی سازش ہو چکی تھی. جو سیکٹری اعزاز ڈار ہیں انہوں نے سمری موو کر دی تھی کہ وائلڈ لائف مینجمنٹ کو فوراً سی ڈی اے کے انڈر. ویسے تو سمریاں آپ کو پتا 5 سال نہیں موو ہوتی،
اس میں انوالو تھا کامران علی افضل اور حسن رضا سعید جو کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج میں ہیں اور دوسری ٹرم ہے. اب مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مس گائیڈ کیا سیکٹری اعزاز ڈار کو، جو کہ یہ ہو گیا اور راتوں رات ہو گیا. اب سپریم کورٹ نے ایک تو کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دیا کیونکہ کیس سپریم کورٹ میں موجود تھا. اب لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ منال ریسٹورنٹ اور اس کے ساتھ لا مونٹانا اور جو گلوریا جینز ہے یہ والنٹریلی خالی کر رہے ہیں اور وہاں پر سوائے وائلڈ لائف مینجمنٹ کے کوئی اور ادارہ نہیں ہوگا. ایون آرمی کے لیے بھی یہاں پر کوئی اچھے ریمارکس نہیں تھے سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن کیونکہ سی ڈی اے جو ہے وہ کرپشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اس نے کہا ویسے تو سی ڈی اے کچھ کر پا رہی جہاں پورے اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں کہیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ ان کو نظر آ رہا تھا یہاں سے بھی اگر کوئی تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں سی ڈی اے کے افسران جا کے فری وہاں پر لنچ اور ڈنر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم پورا کا پورا ہڑپ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ لقمان علی آج کیا ہوا یعنی کل جمعے والے دن جب ججز نے بلا لیا جناب کنٹمپٹ آف کورٹ میں، انہوں نے کہا جی کہ جو وہاں پر موجود تھے جناب اٹارنی جنرل تھے منصور عثمان اوان، ان کو کچھ پتا نہیں تھا. اس کے بعد جناب کلائمیٹ چینج کی سیکرٹری تھے اعزاز ڈار، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سمری کیسے موو کی گئی، وہ بھی ہکا بکا اور ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کامران علی افضل سارا کچھ. دونوں بھائیوں کو کامران علی افضل جو سیکرٹری کابینہ ہے اور لقمان علی افضل منال کے ریسٹورنٹ کے مالک ہیں، ان کو دونوں کو سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ آپ منال یعنی لقمان کو پوچھا کہ آپ کے یہ بڑے بھائی ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں میرے بڑے بھائی ہیں. لقمان اس کو کامران علی افضل کو پوچھا کہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا بالکل چھوٹے بھائی ہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے چھوٹے بھائی کو منال ریسٹورنٹ کو بچانے کے لیے آپ اتنے بڑے لیول پہ آپ کس طرح بن گئے کہ آپ نے راتوں رات سمری پاس کروا لی کیبنٹ سے اپروول کے بغیر. اسی سے اندازہ کریں چھوٹی چھوٹی چیزیں کیبنٹ سے اپروول ہوتی ہے، کیبنٹ سے اپروول بھی نہیں ہوتی، ایک منسٹری سے پوری کی پوری ڈویژن اٹھا کے آپ دوسری بورڈ اٹھا کے دوسری منسٹری کو دے دیں. تو اس میں بری طرح سے کامران علی افضل بھی پھنس گئے، لقمان علی افضل بھی پھنس گئے اور اٹارنی جنرل بھی پریشان ہو گئے اور اعزاز ڈار بھی پریشان ہو گئے. اور کنٹمپٹ آف کورٹ کا باقاعدہ طور پر ججز نے کہا جی 15 اگست تک ہمیں جواب دیا جائے اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیسے ہوا اس کو فوراً جو ہے وہ انڈو کیا گیا. منسٹری جو کلائمیٹ چینج ہے اسی کو دوبارہ وائلڈ لائف مینجمنٹ کا جو بورڈ ہے اس کو دیا گیا اور یہ کہا گیا جناب کہ یہ انٹیریئر منسٹری کا کب سے کام ہے، اس کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھنا، اس کا کام پریزرویشن نہیں ہے نیشنل اس کی پارک کی. تو یہ 3000 ایکڑ سے زائد کا نیشنل پارک ہے، یہ پاکستان کا فیوچر ہے، یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج 40-50 بندے جو کہ اس کا کام ہے منال ریسٹورنٹ کا کام ہے ان کو ایڈجسٹ کرنا، اسی منال اسی نیشنل پارک کے نام پہ اس نے برانڈ بنایا ہے، اسی کے نام پہ یہ لقمان علی افضل کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. یہ جو دوسرا ہے کابینہ سیکرٹری کابینہ ہے ان کے خلاف کوئی بندہ بولتا نہیں ہے. ایک ایف بی آر کے ایک بندے نے صرف اس کو کہا تھا مشین لگائیں، عوام کو جو ٹیکس لیتے ہیں وہ ریئل ٹائم میں دیکھیں. تو اس میں کیا ہوا تھا کامران علی افضل کے تھرو یہ بتایا جا رہا مبینہ طور پر کہ اس ایف بی آر کے افسر کو اٹھا دیا گیا تھا. تو یہ ہے ریالٹی. آپ ریالٹی کو ایک طرف رکھ کے آپ دوسری طرف شروع ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سیکرٹری اعزاز ڈار ہے کس سے پوچھ کے اس شخص نے سمری موو کر دی. تو 70% تو کام وائلڈ لائف مینجمنٹ کا بورڈ کا انٹیریئر منسٹری کو دینا، اس میں چھپے جو بیڑیں تھی وہ بھی سامنے آ گئی، کالی بیڑیں جو ہوتی ہے منسٹری میں، یعنی کون اپنی منسٹری کا اہم جز وہ یعنی اپنا بازو کو کاٹ کے دے دیا کہ آپ مجھے بتائیں کلائمیٹ چینج منسٹری کے اندر ہی آپ پریزرو کر سکتے ہیں نا. آپ کلائمیٹ چینج جب پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ادھر ادھر درختوں کی کٹائی ہو رہی ہے، آپ انٹیریئر منسٹر کو اٹھا کے سارا کچھ دے رہے ہیں جس کا کام لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. یہ ہے اوورال سٹوری. حقیقت جان کر جیو، اور یہ جو جتنے چور ہیں نا ان چوروں کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کو سامنے لے کے آئیں کہ انہوں نے جو ٹیکس چوری کیا ہے اربوں روپے کا یہاں پہ کرایہ بھی نہیں دیا، آپ سمجھ رہے ہیں، اور ماڈل بن گئے جناب، بڑے بڑے برانڈز بن گئے اسی جگہ پہ لوگوں کو نیشنل پارک دکھا کر. آپ اور کیوں جاتے ہیں، آپ لوگ کیوں دور سے جاتے تھے منال پہ؟ کیونکہ آپ ایک انوائرمنٹ دیکھتے تھے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس سیوریج کا پانی، گندا پانی وہاں پر جو وہ جتنا یعنی پچھلے 10-15 سالوں میں 18 سال یہ وہاں رہے ہیں، 18 سالوں میں ان سے پوچھیں رینٹ کتنا دیا تو آپ کو اندازہ خود ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑی چوری ہوئی ہے. ابھی تک اتنا ہی.